بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب صفة الشمس والقمر. باب صفة الشمس والقمر کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کی چند آیات کو امام بخاری ذکر کر رہے ہیں، جن میں سے بعض کی تفسیر اس سے قبل کی جا چکی ہے. آگے فرماتے ہیں ارجائها والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. سورہ حاقہ کی آیت ہے. ما لم ينشق منها فهم على حافتيه كقولك على ارجاء البئر. سورہ حاقہ کی آیت کریمہ 17 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والملک علی ارجائها، اور فرشتے یہ اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے. مصنف اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں ما لم ينشق منها فهم على حافتيه، کہ آسمان کا وہ حصہ جس میں پھٹن نہیں ہوئی ہوگی، جس میں سوراخ نہیں ہوا ہوگا، اس کے کنارے پر فرشتے کھڑے ہوں گے. تو ارجا کے سلسلے میں بیان کر رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اذا الشمس کورت قرآن کریم نے بیان کیا، ایسے ہی قرآن نے بیان کیا کہ آسمان بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گا. تو اس کی تفسیر کے سلسلے میں دو باتیں بیان کی جاتی ہے. ایک تفسیر تو وہ ہے جو امام بخاری نے یہاں پر ذکر کی ہے، اور حضرت سعید بن جبیر وہ فرماتے ہیں کہ ارجائها ای ارجاء الارض والسماء، اور امام بخاری نے اسے صرف ارجاء الارض پر محمول کیا ہے، اور عام طور پر اسی کو راجح قرار دیا گیا ہے. کیا مطلب؟ کہ جب سور پھونکا جائے گا اور آسمان میں بھی اس کی ہولناکی کی وجہ سے سوراخ گر جائیں گے. جب سوراخ گر جائیں گے تو والملک علی ارجائها، فرشتے اس کے جو سوراخ ہوئے ہیں اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے. فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے کا کیا مطلب؟ اس لیے کہ قرآن اور حدیث کے بیان کے مطابق دو سور پھونکے جائیں گے. جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب کچھ ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گا. نہ زمین رہے گی، نہ سورج رہے گا، نہ پہاڑ رہیں گے، کوئی چیز باقی نہیں. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی سب ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گا. اس کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. تو وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا کا کیا مطلب؟ کہ فرشتے اس کے کنارے پر کھڑے ہوں گے. کنارے پر کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان باقی ہے. تو اس تعارض کو کیسے ختم کیا جائے؟ دوسرا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب ٹوٹ پھوٹ کر جب فنا ہو جائے گا تو فرشتے کیسے کھڑے ہوں؟ تو یہاں دو سوال ہوتے ہیں. ان دونوں سوالات کے جوابات ہمارے علماء نے دیے ہیں اور اطمینان بخش دیے الحمدللہ. اب یہاں پر ہمارے علماء نے اتنے پیارے جواب دیے. انہوں نے کہا کہ دیکھو، پہلا سوال آپ کا کہ آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا. قرآن اور حدیث کے نصوص میں پہاڑ کے بارے میں تو آیا، سورج کے بارے میں تو آیا کہ کوورت،
اس کو کاغذ کی طرح لپیٹ کر کیا کر دیا گیا، گویا پھینک دی گئی، اس طرح کی چیز ہوگی زمین کے بارے میں. لیکن آسمان کے بارے میں ٹوٹنا پھوٹنا تو آیا ہے، مگر اس کا ختم ہو جانا نہیں آیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں پھٹن ہوگی. جب اس میں پھٹن ہوگی تو اس میں اور اس میں کسی قسم کا کوئی تعارض ہوا نہیں. ایک بات. دوسرا سوال کہ فرشتے ان کا کیا؟ تو اس کے مختلف جوابات دیے. ایک جواب تو یہ دیا کہ فرشتے بھی مر جائیں گے پہلے سور کے بعد، لیکن دوسرے سور کے بعد جب لوگ اٹھیں گے تو ان اٹھنے والوں میں سب سے پہلے وہ فرشتے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت نے چیزوں کا نگران بنایا. جب وہ کھڑے ہوں گے تو وہ کھڑے ہونے کے بعد ایسی جگہوں کو ڈھونڈیں گے جہاں پر پھٹن ہوگی. تو اب وہ پھٹن میں تو کھڑے نہیں لے سکتے، تو اس کے کنارے پہ کھڑے ہوں گے. وہ کہاں پر کھڑے ہوں گے؟ اس کے کنارے پر. قرآن کریم اس آیت کریمہ میں وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا اسی کو بیان کر رہا ہے کہ اس دوسری مرتبہ جب سور پھونکنے کے بعد کھڑے ہوں گے، اس وقت جہاں جہاں پر کھڑے ہونے کی جگہ ہوگی وہاں پر فرشتے کھڑے ہوں گے. اب ہر جگہ پر ٹوٹا پھوٹا ہوا ہوگا، اور جہاں پر نہیں ٹوٹا پھوٹا ہوگا تو وہ کنارہ بن گیا. قرآن نے اسی کو بیان کیا وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا. کتنا بھی ڈیفیکلٹ، کتنا بھی مشکل سے مشکل سوال لے آئے، ہمارے علماء کے پاس اس کا جواب نہ ہو یہ ناممکن ہے. یہ کیا ہے؟ کیوں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ. اللہ رب العزت نے ہمیشہ ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جنہوں نے اسلام کے سلسلے میں دو طرح کے کام کیے. ایک تو ہر زمانے میں اسلام کی ضرورت کو پورا کیا، دوسرا ہر زمانے میں اسلام پر کسی بھی قسم کے پیدا کیے جانے والے شکوک و شبہات کا دفاع کیا. شکوک و شبہات کا کیا کیا؟ دفاع کیا. تو فرماتے ہیں وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا مَا لَمْ يَنْشَقَّ مِنْهَا، یعنی جہاں پر پھٹن نہیں ہوگی فَهُمْ عَلَىٰ حَافَتَيْهِ، تو اس پھٹن کے کنارے کے اوپر فرشتے کیا ہوں گے؟ کھڑے ہوں گے. كَقَوْلِكَ عَلَىٰ أَرْجَاءِ الْبِئْرِ، کہا جیسے آدمی عربی زبان میں بولتا ہے کنویں کے کناروں پر. ارجاء البئر یعنی کنویں کا کنارہ. تو اس کو ارجاء کو جو استعمال کیا جاتا ہے وہ کس کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے؟ کنارے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. اغطش وجن اظلم. تو سورہ نازعات میں ہے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ واغطش لیلہا واخرج ضحاها. تو اغطش اللہ رب العزت غطش اس کے معنی آتے ہیں ڈھانپنا. اسی لیے مصنف نے دو لفظ استعمال کیے، دو آیتیں لائے. ایک سورہ انعام کی آیت نمبر 26 آیت نمبر 76 کا وجن کا لفظ لائے، اور دوسرا غطش کا، اور اس کے بعد اس کی تفسیر ایک لفظ سے کی اظلم، دونوں جگہوں پر. تو فرماتے ہیں اغطش اور جن. اب چونکہ مصنف اس کو بیان کر رہے ہیں باب صفت الشمس والقمر، لہذا اغطش لیلہا اس کا تعلق کس سے ہو گیا؟ چاند سے ہو گیا. کس سے ہو گیا؟ چاند سے. وجن، تو جنہ کو استعمال کیا ہے، اس کا تعلق بھی کس سے ہوا؟ لیل سے، لہذا اس کا تعلق بھی کس سے ہو گیا؟ رات سے. تو فرماتے ہیں اب علماء کے معنی میں، تو عربی زبان میں کسی چیز کو ڈھانپنے کے سلسلے میں متعدد کلمات کیے جاتے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں. ان متعدد کلمات میں سے قرآن کریم نے کچھ خاص کلمات کو استعمال کیا ہے. ان کلمات میں سے ایک اغطش اور جنہ ہے. ایک کتاب ہے سر صناعت العرب، اس کے مصنف ہے امام ابن جنی. اس کے مصنف کون ہے؟ امام ابن جنی. یہ عربیت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں. ان کو کیوں ابن جنی کہا جاتا ہے؟ عجیب عجیب داستان ہے اس کی بھی، اس کا یہاں موقع نہیں ہے. تو انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ سر صناعت العرب نام ہی رکھا ہے، عربی کلمات کے راز. سر کے معنی راز، اور صنع یعنی کسی چیز کو وضع کرنا،
جیسے کہتے ہیں سنیا فی یابان، میڈ ان جاپان کا ترجمہ کیا کہتے ہیں؟ سنیا فی یابان. سنیا فی الہند کا مطلب کیا ہے؟ میڈ ان انڈیا. سنیا فی الصین اس کا مطلب کیا ہے؟ میڈ ان چائنا. چلے تو چاند تک نہیں تو شام تک. تو وہ انہوں نے لکھا ہے امام ابن جنی نے کہ عربی زبان میں جہاں پر بھی فا کلمے کی جگہ پر جیم اور نون کلمے کی جگہ عین کلمے کی جگہ پر نون آتا ہے اس میں ہمیشہ ڈھانپنے کا معنی آتا ہے. اس میں ہمیشہ کس کا معنی آتا ہے؟ تو جہاں پر بھی آپ یہ دو چیزیں پائیں گے کہ فا کلمے کی جگہ پر جیم ہے اور عین کلمے کی جگہ پر فا کلمہ عین کلمہ لام کلمہ تو جانتا ہے نا کہ مصر پڑے گا واپس. تو فا اور عین کلمے کی جگہ پر نون آیا تو وہاں پر ضرور ڈھانپنے کا معنی ہوتا ہے. جیسے جنت اس باغ کو کہتے ہیں جس کو درختوں نے ڈھانپ دیا ہو. اسی طریقے سے الجن اس مخلوق کو کہا جاتا ہے جو ہماری نظروں سے اوجل ہے یعنی ڈھانپی ہوئی ہے. تو جہاں پر بھی یہ لفظ آئے گا تو وہاں پر جنت یہاں پر بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی ڈھانپنے کے معنی میں. اسی لیے مصنف نے اس کی تفسیر کی ای اظلم. یہ حسن بصری نے اس تفسیر کی ہے. قال الحسن حسن فرماتے ہیں امام حسن سے مراد حضرت حسن بصری من افضل التابعین ان تابعین میں سے ہے جن کو افضل التابعین کہا جاتا ہے حضرت سعید بن المسیب اور حضرت حسن بصری. کوورت اذا الشمس کوورت تو فرماتے ہیں تکور حتی یذهب ضوءها کہ قرآن کریم نے قیامت کے مناظر کو بیان کرتے ہوئے اس کے سورہ تکویر کے اندر میں پہلی آیت میں بیان کیا وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ اور جب سورج کویرت ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ کویرت کا کیا مطلب؟ تو فرماتے ہیں تُكَوَّرُ حَتَّى يَذْهَبَ ضَوْءُهَا کہ اسے لپیٹ دیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی روشنی کیا ہو جائے گی؟ غائب ہو جائے گی، چلی جائے گی، اس میں روشنی باقی رہے گی نہیں. تو قیامت کی ہولناکی کے لیے امام بخاری کو یہاں پر اس کے لانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ اذا الشمس کوورت کہ بھئی سورج کی ایک کیفیت تو وہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور سورج کی ایک صفت اور کیفیت وہ ہے قیامت کے دن ہوگی جس کو قرآن نے بیان کیا. یہ جتنے بھی صفت شمس اور صفت قمر کے سلسلے میں جتنا بھی بیان کر رہے ہیں یہ سب آیتیں کون سی ہے؟ 29 اور 30 پارے. 29 اور 30 پارہ جس میں عام طور پر طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل ہے، ان سب میں انہی مضامین کو بیان کیا گیا ہے. ان مضامین کو کیوں بیان کیا گیا؟ انسان کی اصلاح کا تیر بہدف اگر کوئی نسخہ ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ اس میں عقیدہ آخرت اور عقیدہ قیامت اور عقیدہ حساب اور کتاب اس کے اندر زندہ ہو تو ہی انسان سدھر سکتا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت حضرت انسان کو نہیں سدھر سکتی. اس لیے قرآن کریم نے قصار مفصل، اوساط مفصل اور طوال مفصل میں عام طور پر اسی عقیدہ آخرت کو بار بار بیان کیا ہے کہ قیامت میں ایسا ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا، سورج کا یہ ہوگا، چاند کا یہ ہوگا، انسان کا یہ ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالها القارعة ما القارعة. تو سب جگہ پر انہی مضامین کو مکرر بیان کیا. واللیل وما وسق جمع من دابۃ. تو فرماتے ہیں کہ واللیل اور چاند کی قسم اور رات کی قسم سورہ انشقاق کی آیت نمبر 17 ہے. واللیل وما وسق اور اس کی قسم جو اس میں آرام کرتے ہیں. اس لیے کہ جب رات ہوتی ہے تو انسان بھی آرام کرتا ہے، جانور بھی آرام کرتا ہے اور ہر ایک آرام، کیونکہ اللہ نے اس کو بنایا ہی وجعل اللیل وجعل النہار معاشا کہ بھئی دین کو معاش تلاش کرے، حرکت میں برکت ہے بھائی اور دوستو بزرگوں، اور رات میں کیا کرے؟ وہ سو جائے. آج کا انسان الٹا ہے، دن میں سوتا ہے اور رات میں موبائل لے کے بیٹھا رہتا ہے. تو بہرحال کیا فرما رہے ہیں؟ واللیل وما وسق اتسق. الانشقاق استوا کا، اتسق کا مطلب کیا ہے؟ استوا. اسی لیے وسق کو آرام کے معنی میں بھی، اس لیے کہ جب آدمی آرام کرتا کیا کرتا ہے؟ لمبا ہو کیا ہوتا ہے؟ سو جاتا ہے. تو فرماتا اتسق استوا بروجن
سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 ہے منازل الشمس والقمر. کہا بروج سے مراد کیا ہے؟ کہا سورج اور چاند کی منزل ہے. سورج اور چاند کی منزل ہے. جیسا کہ اس سے قبل آپ کے سامنے اس کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ ہر ایک کی منزلیں اللہ نے بنائی. میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ سورج کی منزلیں ہیں، ایسے ہی چاند بھی کیا ہے، اس کی بھی اپنی منزلیں ہیں. اس کے 2 دورانیے ہوتے ہیں. اس سے کتنے دوران ہوتے ہیں؟ 2. ایک وہ ہوتا ہے جو مہینے بھر میں پورا ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو روزانہ کے بلبوتے پر چلتا ہے. سورج کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو وہ اس لیے کہ یہ پوری کائنات حرکت میں ہے. میں نے کہا نا آپ کو سب کچھ حرکت میں ہے. چاند بھی حرکت میں ہے، سورج بھی حرکت میں ہے، زمین بھی حرکت میں ہے، اور زمین پر رہنے والوں میں جو حرکت میں ہے وہ برکت میں ہے، اور جو سویا ہے سو کھویا ہے. سویا سو کھویا. کسی بھی یہ اللہ نے ایک دستور بنایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا کہ بھائی محنت کرو. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. محنت کرو یہ تو پاؤ گے. اللہ نے ایک اپنا دستور بنا دیا ہے، اس دستور کے مطابق دنیا کا نظام چلتا ہے. بہرحال منازل الشمس والقمر، یہ منازل الشمس والقمر کو ایک زمانے تک دنیا کو اس کا کچھ اتا پتا تھا نہیں. آج کی دنیا اس کو جان رہی ہے، مگر جاننے کے بعد بھی اللہ سے دور ہو رہی ہے. تو اس سے زیادہ انسان کے لیے بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے. الحرور سورہ فاطر کی آیت نمبر 21 ہے وَلَلظِّلِّ وَلَلْحَرُورِ کہ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ نہ ہی کوئی سایہ ہوگا اور نہ ہی بِالنَّهَارِ مَعَ الشَّمْسِ. اور وقال ابن عباس وَرُؤْبَةُ الْحَرُورِ بِاللَّيْلِ وَالسُّمُومُ بِالنَّهَارِ. تو فرماتے ہیں کہ سورہ فاطر میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، اس کا مطلب کیا بیان کیا کہ الحرور بالنہار، کہ رات میں اندھیرا ہوتا ہے اور دن میں سورج کے ہوتے ہوئے 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو سورج کی روشنی اور دوسرا سورج کی حرارت. دوسرا کیا ہے؟ سورج کی حرارت. اگر حرارت نہ ہو تبھی مسئلہ ہے. اس لیے میں نے کہا کہ چاند پر انسان زندگی نہیں گزار سکتا. چاند پر پہنچ گیا ہے تو سمجھتا ہے تسمر خان. کون سی دھاڑ مار دیا تم نے بھیا؟ کوئی دھاڑ نہیں مارا. کیوں؟ کہ چاند کا ایک حصہ مملوء بالحرارتی، وہاں پر 4500 سینٹی گریڈ گرمی ہے. ہمارے یہاں زیادہ سے زیادہ گرمی کتنی ہوتی ہے؟ 40 سے 45 سینٹی گریڈ ڈگری، اور وہاں کتنی ہے؟ 4500. تو 4500 گرمی کے اندر میں لوہا بھی پگھل جاتا ہے. کیا پگھل جاتا ہے؟ ارے لوہا، یعنی ایسا لوہا ہاتھ میں پکڑ کر وہاں یوں کرو تو وہ یوں ٹپک ٹپک کرنا کیا کر دے گا؟ شروع کر دو. اور انسان کیا بولتا ہے؟ وہاں ہوٹل بنائیں گے. آؤ ہوٹل بنائیں گے. بولے وہاں گھر بنائیں گے. اس کے بعد دوسرا حصہ ہے وہاں پر 4500 ڈگری ٹھنڈی ہے. ابھی -2, 3, 4 ہوتی ہے تو انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے. تو 4500 کس کو کہتے ہیں؟ یعنی فریج نہیں، ڈیپ فریج نہیں، اس کا دادا پردادا سکڑ دادا تکڑ دادا سب بھی ملاؤ تب بھی اتنی ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے. تو کیسے انسان وہاں پر رہ سکتا ہے؟ اس لیے انسان کے پاس جب ایمان نہیں ہوتا ہے تو سب گورکھ دھندے کرتا ہے. اسلام کے اپنے نظریے کے مطابق چاند تک جانا کوئی ضروری نہیں تھا. کہ وقال ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَرُؤْبَةُ الْحَرُورِ بِاللَّيْلِ کا اس کی تفسیر آپ نے الحرور کی تفسیر رؤبۃ الحرور باللیل. ابن العجاج نے یہ تفسیر کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند متصل کے ساتھ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس حرور کی تفسیر رؤبۃ سے کرتے تھے. تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا الحرور باللیل. اس کا مطلب یہ ہے کہ رات میں اس کا تعلق ہے. تو کہا اب اس سے مراد گرمی نہیں بلکہ اس سے مراد موسم کا معتدل ہونا.
وَالسُّمُومُ مِن نَّهَارِ، اور دن میں سموم ہوتا ہے. یعنی سموم کس کو کہتے ہیں؟ زہر. کیا مطلب؟ کہ رات میں سکون ہوتا ہے، جس کو آج کل سائنس کی اصطلاح کے اندر میں کیا کہتے ہیں کہ یہ زمین پر جو درخت ہے یہ کیا کرتے ہیں؟ رات میں آکسیجن چھوڑتے ہیں اور دن میں آکسیجن کھینچتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ جگہ جگہ پر درختوں کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. تو اس سے انسان کی زندگی کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ اچھا اثر ہوتا ہے. جہاں جتنے درخت زیادہ، تو چونکہ وہ کیا کرتا ہے، دن میں انسان گاڑی چلاتا ہے تو انسان کی گاڑی کا دھواں نکلتا ہے، تو یہ دھواں کیسا ہوتا ہے؟ مضر ہے انسان کے لیے. انسان لاکھوں کروڑوں انسان چھینکتے ہیں تو ان کے چھینکنے کے ساتھ بہت ساری بیماریاں آتی ہے. تو السموم بالنہار، تو دن کے اندر میں کہیں کوئی چھینک رہا ہے، کہیں فیکٹری چل رہی، اس سے دھواں نکل رہا ہے، کہیں گندا پانی نکل رہا ہے، تو یہ سارے سموم ہیں جو زمین کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ پھیلتے ہیں. اور رات کے اندر میں اللہ نے اس کا ایسا نظام بنایا کہ ان ساری چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ وہ چھوڑنا شروع. تو اس طریقے سے یہ درختوں کے ذریعے سے پورا فلٹرائزیشن ہوتا ہے فضا کا. جیسے ہم پانی کو فلٹر کر کے پیتے ہیں، ایسے ہی دن اور رات ملا کر یہ جو ہماری فضا ہے، ان فضا کے اندر میں فلٹر ہوتا ہے. تو کہا اسی کی طرف گویا کہ اشارہ کیا جائے. وہ قال یولجو یکورو، کہا یولجو کا ایک تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ یولجو سے مراد جو سورہ حج کے اندر میں ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا اس کا مطلب ہے یولج اللیل یکورو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو موڑ دینا یا اس کو کم کر دینا یا اس کو داخل. یعنی ایک مطلب تو اس کا دخول کا ہوتا ہے، ادخال کا ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو موڑنا. ولیجتن، سورہ توبہ کی آیت نمبر 16، کل شیء ادخلتہ فی شیء. ولیجتن کا مطلب کیا ہے؟ کہا جب آپ کسی چیز کو کسی چیز کے اندر داخل کریں تو رات دن میں ایسے ہی ہوتا ہے. جیسے آج سے 15 دن پہلے ہمارے یہاں مغرب کتنے بجے ہوتی تھی؟ 7:25 پر. آج کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 7 میں 5 کم کو. وہی نا، 7:05 میں نہیں، 6:56 کا ٹائم ہے ابھی. وہ تو اذان دینے والا لیٹ اذان دیتا ہے، ورنہ 6:56 6:57 پہ ٹائم کیا ہو جاتا ہے؟ مغرب کا ہو جاتا ہے. تو آدھے گھنٹہ کا فرق ہو گیا. اسی کو کہتے ہیں کہ پہلے کیا تھا کہ دن کا جو حصہ ادھر تھا وہ اب وہ کس میں چلا گیا؟ رات میں چلا گیا. وہ کدھر چلا گیا؟ رات میں. تو اسی کو فرماتے ہیں کل شیء ادخلتہ فی شیء، کہ جب کسی چیز کو کسی چیز کے اندر میں داخل کرے. اب یہ اللہ کا کیسا بہترین نظام ہے. اللہ نے نظام بنایا کہ گرمی کا موسم ہے، پسینہ ہوتا ہے، نیند برابر نہیں آتی ہے، تو اللہ رات کو چھوٹی کر دیتا ہے. ٹھنڈی کا موسم ہے، مست ٹھنڈک ہوتی ہے، پسینہ نہیں ہوتا ہے، زوردار انسان کو نیند آتی ہے، تو اللہ رات کو لمبی کر دیتا ہے. چل میرے بندے سو جا، ذرا زیادہ سو لے. یعنی کیسا اللہ کا کیسا بہترین نظام ہے. انسان کا پورا خیال رکھا گیا. اب اتنا خیال رکھنے کے بعد بھی حضرت انسان کو اللہ کہے نماز پڑھ، نماز نہیں پڑھے، روزہ رکھ، روزہ نہیں رکھے. اب یہ جہنم کا مستحق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. سیدھی سی بات. اس لیے انسان کو کیا دیا جائے گا؟ کیونکہ اتنی نعمتیں استعمال کرتا ہے، بدتمیز کھتر کی قمیض بندر، اس کا ماموں بلی، اس کی خالہ، وہ استنجے کا لوٹا، کہ جس کی کوئی حد نہیں. لیکن اس کے باوجود میں سے قرآن کریم میں اللہ خود فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت کم ہے شکر گزار. ورنہ کھانے کا خیر مزہ نہیں ہے، یہاں تک کھایا ابھی کیا ہوتا ہے؟ برابر مزہ نہیں آیا. ابھی الحمدللہ بول. اللہ کو معلوم کہ یہ بھی شیطان سے کم نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں بہت کم ایسے ہیں جو شکر گزار. تو صفت شکر. ابھی اس دن میں گیا تھا مولانا ابراہیم صاحب کو ملنے، تو مولانا کے بیان میں بیٹھا تو مولانا نے بڑی اچھی بات بیان کی. کہا کہ نماز کے بعد کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. کہا یہ 3 چیزوں کی ہر نماز کے بعد دعا کرنے کی تلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ دعا پڑھے. کیوں؟
اس لیے کہ ذکر، شکر اور حسن عبادت، یہ تین چیزیں اگر انسان کو اللہ کی طرف سے مل گئی تو دنیا میں آنے کا مقصد حاصل ہو گیا۔ اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ ہمیشہ میری زبان سے تیرا ذکر ہوتا رہے، وہ شکری کا، اور ہمیشہ میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں۔ اسی اللہ دوسری کا فرماتے ہیں نا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ تو انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ اس کے اندر میں شکر کا مادہ نہیں ہوتا ہے۔ مطلب کیا؟ اللہ نے تو ڈالا ہے، لیکن انسان اپنے اندر صفت شکر کو پیدا کرتا نہیں۔ ہمیشہ استاد کی بھی ناشکری کرے گا، مدرسے کی بھی ناشکری کرے گا، کھانے کی بھی ناشکری کرے گا، ہر چیز کی ناشکری کرے گا۔ جبکہ میں آپ کو کہا کہ 10 سیکنڈ میں بغیر کھائے پیے اور اللہ ہم کو صبح میں چائے پلاتا ہے بسکٹ کے ساتھ، دوپہر میں کھانا کھلاتا ہے چاول اور دال کے ساتھ میں، دیکھا یہ بھی ناشکری ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ناشکری ہے۔ شام کو کیا کھلاتا ہے اللہ؟ گوشت۔ ہاں آپ بولا برابر۔ اب شکر کیا؟ وہ پہلے اوپر تماشا کھلا رہا ہے، اس کے بعد تو اللہ کھلا رہا ہے نا وقت پر، کتنی مرتبہ کھلا رہا ہے؟ 3۔ اس کے بعد بیچ بیچ میں ادھر جا کے کچوری کھاتا ہے، کبھی بھجیا کھاتا ہے، کبھی چائے پیتا ہے، چائے سڑا ہوا لیکن کھاتا ہے نا۔ اچھا انسان کتنی کی طبیعت میں ناشکری ہوتی ہے؟ 200 300 20 25 50 روپے دے کے کھائے گا، وہاں نمک کم ہوگا تو کچھ نہیں بولے گا، اور گھر میں اور مدرسے میں کھانا بنا وہاں نمک کم ہوگا کیا نمک ہی نہیں آئے، اور وہاں بغیر نمک والا بھی کھا لے گا، نمک منگائے گا بھی نہیں، اور ایک مرتبہ بولے گا بھی نہیں یار نمک کم ہے، مرچی کم ہے، جیسے ویسا کھا لے گا، جبکہ وہاں کیا کر رہا ہے؟ ایسے دے رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عقل بندی انسان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقل بند۔ کیوں؟ مال مفت دینے بے رحم۔ جب کوئی چیز مفت میں ملتی ہے تو انسان کو اس کی قدر نہیں، اس کو قدر کب ہوتی ہے؟ وہ پیسے دے تو برابر اس کو قدر ہوتی ہے،